اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین اور ناظرین کرام، ہمارے پچھلے پروگرام میں دو سوالات سے سلسلہ شروع کیا گیا تھا کہ کیا اللہ کی صفات مخلوق میں ہو سکتی ہیں اور کیا مردے مدد کرتے ہیں۔ انہی دونوں سوالات میں اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، اور ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم کلمہ گو لوگوں سے یہ پوچھیں کہ کیا جو سابقہ کتب تھیں، الہامی کتب جیسے تورات، زبور، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیاں اور اس طرح، وہ سب کیا تحریف و تبدیل ہوئیں یا نہ ہوئیں؟ تو آج 21ویں صدی عیسوی اور 15ویں صدی ہجری کا تقریباً ہر کلمہ گو یہ جواب دے گا کہ ہاں جی، ان میں تحریف و تبدیلی ہوئی۔ اب اللہ کی صفات کے حوالے سے ذرا غور فرمائیں کہ اللہ خالق اور مالک ہو اور الہامی کتابیں نازل فرمائے، اور کیا عجب بات ہے کہ مخلوق جو کہ بنیادی طور پہ حزب الشیطان ہے، یعنی شیطان کا گروہ ہے، وہ اللہ کی کتابوں کو تبدیل کر دے، اللہ کے کلام کو بدل دے۔ اللہ اکبر! کیا اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے؟ کیا اللہ نے ان کو دنیاوی لحاظ سے یعنی علم و طاقت و فراست عجیب طرح کی دی ہے کہ وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑا اصلاح کرنے والا گروہ ہیں؟ اب وہ اصلاح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ بھی آگے بات کریں گے، لیکن فی الحال یہ نقطہ ہے کہ کیا مخلوق نے خالق کا کلام بدلا، تحریف کی یا نہیں کی؟ تو ہر کلمہ گو یہ مانتا ہے کہ ہاں جی، اللہ کے کلام میں سابقہ کلاموں میں تبدیلی ہو چکی ہے، تحریف ہو چکی ہے، کلام میں رد و بدل ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک آخری شریعت میں نازل بھی فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ کرم پر رکھی۔ اب اس آخری کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر کیوں رکھی، یہ بھی ایک مزیدار موضوع ہے، دلچسپ، اس پہ گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن موضوع یہ ہے کہ اللہ کی صفات مخلوق میں ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ تو اللہ کی صفات کا مخلوق میں ہونا یہ تو ایک چھوٹی بات رہ گئی نا جی۔ اس سے بھی زیادہ اہم اور بڑی بات یہ ہو گئی کہ اللہ نے ایسی طاقت دے دی مخلوق کو، خواہ وہ جادوگر گروہ ہے، خواہ وہ شیطان گروپ ہے، خواہ وہ حزب الشیطان ہے، انہوں نے مخلوق ہوتے ہوئے خالق کے کلام کو بدل دیا۔ اب آپ یہاں پہ کیا اس سوال کو دہرا کے سوچیں کہ کیا اللہ کی صفات مخلوق میں ہو سکتی ہیں؟ یہ تو اس سے بھی ایک ظاہری فتنے کے حوالے سے اس سے بھی معاذ اللہ ایک اوپر والی بات لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے، لیکن غور کریں کہ مخلوق اگر خالق کا کلام بدل سکتی ہے تو پھر یہ سوال پوچھنا بے معنی ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ کی صفات مخلوق میں ہو سکتی ہیں۔ چلیں دوسرے سوال پہ آتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جی کیا مردے مدد کرتے ہیں؟ اس پہ اب ہم قدم قدم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مردوں کے حوالے سے کیا ہمیں رہنمائی قرآن و حدیث میں سے دستیاب ہے۔ تو اب اس مردوں کے حوالے سے اب پہلے تو یوں سمجھیں کہ ہماری جو نیند ہے یہ بھی موت ہی کا ایک سلسلہ ہے، موت ہی کی ایک کڑی ہے، اس کو عارضی موت کہہ لیں، لیکن قرآن و حدیث میں جو نیند کے حوالے سے مختلف دعائیں درج کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، وہ ساری ہی بڑی اچھی دعائیں ہیں، لیکن ایک مختصر اور معروف دعا ہے جو ہمارے اکثر مسلمان بچوں کو الحمدللہ یاد بھی ہے۔ وہ دعا ہے جی کہ اللہم بِاسمک اموت و احیا، کہ اے اللہ تیرے ہی پاک نام سے ہماری موت ہے اور زندگی ہے۔ لفظ اموت موت سے ہے اور احیا زندگی سے ہے۔ تو اب سوچیں
کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کو اور نیند کو ایک دوسرے کی مثل قرار دے رہے ہیں اور ہر رات سونے سے پہلے یہ دعا مانگنے کا سبق اور درس دیتے ہیں کہ یوں پڑھ کے سویا کرو، دیگر دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا کرو، اللہم بے اسمک اموت و احیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو نیند ہے یہ موت کے مثل ہے۔ لیکن اب اس نیند کے چند دلچسپ پہلو بڑے شاندار بھی ہیں، عجیب بھی ہیں، پر لطف بھی ہیں اور سننے والے ہیں۔ اب آپ سنیں، موت کا اور نیند کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ حالت نیند میں ہمیں کئی بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے۔ مثلاً عام زندگی میں آپ نے کئی دفعہ محسوس کیا ہوگا کہ اگر ایک بندہ تھکاوٹ کی وجہ سے سر درد محسوس کر رہا ہے، یا اللہ معاف کرے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، کسی وجہ سے اس کا ہڈی فریکچر یا بیماری یا سرجری یا کوئی تکلیف ہے، تو وہ بڑی شدید تکلیف محسوس کرتا ہے۔ لیکن کیا ہی اللہ کی شان ہے کہ جیسے ہی اس بندے پر، اس مریض پر نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے اور وہ بندہ سو جاتا ہے، اور جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو وہ خود یہ فیل کرتا ہے، خود یہ محسوس کرتا ہے کہ اب میری سر درد ختم ہو گئی ہے، یا اب میری جو بیماری کی شدت تھی وہ کم ہو گئی ہے، درد کم ہو گئی ہے، تکلیف کم ہو گئی ہے۔ حتیٰ کہ نیند بذات خود بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، اور نیند آنے پہ بندہ بیماری سے شفا کی طرف جاتا ہے۔ یعنی جب نیند کے بعد بندہ اٹھتا ہے تو حکم یہ دیا گیا کہ اللہ کا یوں شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی الحمدللہ الذی احیانا، شکر ہے اللہ کا کہ جس نے ہمیں زندہ کر دیا، بعد ما اماتنا، بعد اس کے کہ میں مر چکا تھا، اور پھر اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ تو سونے کی دعا اور اٹھنے کی دعا دونوں ہی بڑی حکمت والی ہیں، اور کیا پر لطف یہ پہلو ہے کہ سر درد بھی نیند سے ختم ہو جاتی ہے اور بہت سی بیماریاں بھی نیند سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب ہم صبح اٹھ کے یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو صبح ہم تازہ دم ہوتے ہیں، زیادہ چست و چالاک، زیادہ ایکٹیو، زیادہ فریش، زیادہ تازہ دم ہوتے ہیں، زیادہ اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نیند کے مرحلے سے گزرنے کے بعد جو زندگی ملتی ہے وہ پہلی زندگی سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اب اسی کو آپ دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ جو حقیقی موت ہے، جس میں کہ واقعی حضرت عزرائیل علیہ السلام آ کے روح قبض کر کے لے جاتے ہیں، اور واقعی بندہ کل نفس ذائقۃ الموت والی کیفیت سے گزرتا ہے، موت کا ذائقہ چکھتا ہے، پھر اس کے آس پاس کے مسلمان اس کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، پھر اس کو جا کے قبر میں دفنا دیتے ہیں۔ تو اس حقیقی موت کے طاری ہونے پر اور قبر میں چلے جانے کے بعد اب اس پہ بھی ذرا غور فرمائیں کہ عام بندہ جو ظاہری دنیا میں زندہ شمار کیا جا رہا تھا، وہ فرشتوں کو تو دیکھ نہیں سکتا، فرشتوں کو تو سن نہیں سکتا۔ اب یہ بھی ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہمارے دائیں کندھے پر بھی ایک فرشتہ ہے اور بائیں کندھے پر بھی ایک فرشتہ ہے، لیکن ہم ساری زندگی ان کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ لیکن جب موت کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں اور قبر میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں جو زندگی ملتی ہے وہ اتنی اچھی ہوتی ہے، وہ اتنی شاندار ہوتی ہے، وہ اتنی کمال ہوتی ہے، وہاں پہ ایک عام بندہ مومن کا تصرف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کو وہاں فرشتے نظر بھی آتے ہیں اور وہ فرشتوں کو سنتا بھی ہے اور وہ فرشتوں کو جواب بھی دیتا ہے۔ الحمدللہ، یہ بڑی اللہ کی شان ہے کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ظاہری حیات سے زیادہ تصرف والی، زیادہ شان و شوکت والی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس طرح نیند کے بعد صبح اٹھنا زیادہ اچھی زندگی کا باعث ہوتا ہے، اسی طرح موت کے بعد کی جو قبر کی زندگی ہے وہ زیادہ شان و شوکت والی ہے بندہ مومن کے لیے، بندہ مسلمان کے لیے، انبیاء علیہم السلام کے
صالحین کے غلاموں کے لیے، ان کی اتباع کرنے کے والوں کے لیے، ان سے محبت رکھنے والوں کے لیے، وگرنہ اللہ معاف کرے قبر میں یہ بھی کیفیت طاری ہو سکتی ہے ایک بندہ کافر پر، ایک بندہ منافق پر، کہ اس کی قبر اندھیرے والی ہو سکتی ہے، سانپ یا بچھو کا عذاب ہو سکتا ہے، قبر پسلیوں کو دبا دیتی ہے، یہ بھی ایک کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو اندھیرا اور اس طرح کے عذاب قبر میں ممکن ہے، جبکہ بندہ مومن کے لیے درجہ بدرجہ یہ بھی شانیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں کہ اس کی قبر ہی کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، خوشبودار کر دیا جاتا ہے، روشن کر دیا جاتا ہے، اسے جنت کی ہواؤں میں سے ٹھنڈی ہوائیں دی جاتی ہیں، اس کی قبر کو جنت کے باغوں کی مثل ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو قبر میں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اب جب یہ سب نعمتیں قبر میں حاصل ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قبر کی زندگی پھر اس ظاہری دنیاوی زندگی سے زیادہ شان و شوکت والی ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ اس پہ اور مزید بات کریں گے، لیکن فی الحال دو اہم نقطے دوبارہ قبر کی زندگی کے حوالے سے سنیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما چکے تھے تو لگ بھگ 400 سال کے بعد کچھ کافروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم اطہر کو روضہ پاک سے قبر انور سے چرانے کی کوشش کی، اور معروف واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نظر آئے۔ یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار شریف، ان کا مقبرہ، ان کا روضہ وہ مدینہ منورہ میں ہے، جبکہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ملک شام میں ہے، تو لگ بھگ 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو سلطان نور الدین زنگی کو جب وہ خواب میں نظر آئے اور پھر دوسری مرتبہ اور پھر تیسری مرتبہ، پھر اس نے اپنے دور کے علماء کرام سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے سب نے کہا کہ شیطان کو اللہ نے بہت سی طاقتیں دی ہیں، لیکن یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ خواب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل اختیار کر سکے۔ تو اگر اے سلطان آپ نے خواب میں حضور کو دیکھا ہے تو بالیقین آپ نے حضور ہی کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کا حکم آپ مانیں اور آپ جو بھی کر سکتے ہیں کریں۔ پھر سلطان ملک شام سے چلا، اپنی فوج لے کے آیا مدینہ منورہ، پھر وہ تفصیلی واقعہ کہ پھر اس نے دعوت کی سارے شہر کی، وہ دو جو منافق تھے وہ نہ آئے، پھر پتہ کیا، پوچھا، ان کے پاس گئے ان کے خیمے میں تو وہ مٹی کھود رہے تھے، سرنگ اتنی کھود چکے تھے کہ وہ سرنگ روضہ پاک میں قبر انور کے قریب پہنچ چکی تھی۔ تو پھر سلطان نور الدین زنگی نے ان کو پکڑ کے قتل کیا، اور پھر وہاں پہ گہری خندق کھود کے تو پگھلے ہوئے شیشے کی وہاں پہ ایک دیوار بنا دی، تاکہ تا قیامت اب اس قبر تک براہ راست کوئی عام یہ بندہ رسائی نہ حاصل کر سکے۔ ہاں، کیا اس سلطان کی بنائی ہوئی دیوار سے فیوز و برکات رک گئے؟ نہیں رکے۔ اس کی اب دوسری مثال، آج کل آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی کیا مردے مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، انہی لوگوں کے بہت سے ٹی وی چینل، انہی لوگوں کی تبلیغی جماعت کے حوالے سے آپ کو اس طرح کے ویڈیو کلپ دکھاتے ہوئے آج بھی نظر آتے ہیں کہ جی فلاں تبلیغی جماعت کے بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے کرونا کے حوالے سے یہ فلاں دعا امت کو پڑھنے کی تلقین عطا فرمائی ہے، سبق دیا ہے۔ تو اب اس کو یوں سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات سے اگر 400 سال بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نظر آئیں تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ سچ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر دیوبندی جو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی کیا مردے مدد کر سکتے ہیں، تو وہی اپنی مشہوری اس طرح بھی کرتے ہیں کہ جی ہم نے خواب میں حضور کو دیکھا اور حضور نے ہمیں یہ فلاں دعا بتائی اور ہم اب یہ امت کو بتا رہے ہیں تاکہ امت کرونا سے بچ جائے۔ تو اب ان دونوں کے حوالے سے آپ یوں سنیں کہ یہ تو پھر بذات خود ان کے عقائد کا رد ہو گیا اور اہل سنت و جماعت کے عقائد کی تصدیق ہو گئی کہ اہم نکات یہ نکلے، یہ ثابت ہوئے، یہ اخذ ہوئے کہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض اپنی قبر اور مکان میں قید نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ملک شام جا کے سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں بھی یعنی اس کو زیارت کرواتے ہیں اور بات بتاتے ہیں، اور 14 صدیوں کے بعد وہ آج کے ان یعنی لوگوں کے خواب میں بھی آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور صالحین اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ دوسری بات کہ وہ صدیوں کے فاصلے سے بھی مقید نہیں ہیں، صدیوں بعد بھی آ کے مدد کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے امت کے حالات سے بھی واقف ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ امت میں سے کس سے کیا کام لینا ہے۔ 400 سال بعد سلطان نور الدین زنگی سے کام لینا ہے یا فلاں بندے سے کام لینا ہے، یہ بھی سرکار جانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور زمان و مکان کی قید سے ماورا ہیں، اور یہی وہ شان ہے جو اہل سنت کے عقیدوں کے مطابق ہے۔ اور کیا مردے مدد کر سکتے ہیں، اس سوال اٹھانے والوں کے عقائد کا رد بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی بات یہ ہوئی کہ نہ صالحین وقت کی قید میں ہیں، نہ مکان کی قید میں ہیں، آج بھی مدد کرتے ہیں، امت کے حالات سے واقف ہیں، امتیوں سے واقف ہیں، اور کس سے کیا کام لینا ہے اور کس سے کب کام لینا ہے یہ سب جانتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی شان ہے، اور یہ حقیقت ثابت ہوئی کہ اس میں کوئی بھی شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ سب قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے، بہت سے حالات و واقعات سے بھی ثابت ہے، تاریخ سے بھی ثابت ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن بندہ پڑھے اور تاریخ سے ناواقف ہو، یا تاریخ سے ناواقف رہنے والا قرآن سمجھ کیسے سکتا ہے۔ تو اب جب ہم یہ بات کر چکے خواب اور نیند کی، تو اب مردے اور اس سے متعلقہ باتوں کے لیے اب ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی مزید آیتوں سے اپنی اصلاح کا یعنی سلسلہ ڈھونڈتے ہیں اور اللہ سے مدد کی دعا کرتے ہیں۔